السلام علیکم سوشل میڈیا کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آداب زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے زندگی کو پرسکون اور کامیاب بنانے کا بہترین سا گر، ایک ایسے تالے کی چابی جو تالا کھولتے ہی آپ کو کامیابی دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں سے کر دے گا ہمکنار۔ جی ہاں، سب سے افضل ترین عبادت جو کہ ہے نماز۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز ادا کرنے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خضوع اور خشوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر ان کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھیے۔ وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے پیشانی اور اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے، بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھائے۔ صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد ہی میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، البتہ سنتیں گھر پڑھنا بھی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھے وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو نماز با جماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ 1000 مجبوریوں کے باوجود بھی جماعت کے لیے دوڑ کر آئیں۔ جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف۔ تنہا نماز پڑھنے سے 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے، پھر جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنی ہی یہ جماعت خدا کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھیے اور رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ ادا کیجیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے، پھر سجدے میں جائیے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجیے اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لیا کیجیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وجبرنی وعافنی وارزقنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نماز اسے دعائیں دیتی ہے کہ خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجیے اور وضو کر کے مسجد میں جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجیے۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا اور کسمساتے ہوئے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے۔ اذان بھی ذوق و شوق سے پڑھا کیجیے اور سنا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ قیامت میں مؤذن کے حق میں گواہی دے گا، اور جو شخص جنگل میں بکریاں چراتا ہوا اذان کا وقت آنے پر اونچی آواز سے اذان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ اگر آپ امام ہیں تو تمام آداب اور شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھائیے اور مقتدیوں کی سہولت کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھی طرح امامت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام اپنے مقتدیوں
کو اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہیں، انہیں اپنے مقتدیوں کی نماز کا اجر بھی ملتا ہے، جتنا ثواب مقتدیوں کو ملتا ہے اتنا ہی امام کو بھی ملتا ہے، اور مقتدیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ نماز اس طرح خضوع اور خشوع سے پڑھیے کہ دل پر خدا کی عظمت و جلال کی ہیبت طاری ہو۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، بدن کھجانا، داڑھی میں خلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا یا کپڑے سنبھالنا سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں، ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجیے۔ نماز اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ احساس رکھیے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، پس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے۔ مارے باندھے کی رسمی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی اور شوق سے انتظار کیجیے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد جب کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیز تیز چل کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس چڑھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے ہیں اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔